السلام علیکم. ہمارے آج کے شو کے مہمان اوریہ مقبول جان صاحب ہیں. آپ سب کو پتہ ہے کہ وہ ایک کالم نگار ہے، تجزیہ نگار ہے، رائٹر ہے، پوئٹ ہے. انہوں نے پی ٹی وی کے لیے بہترین اسکرپٹ رائٹنگ کی. اس کے علاوہ مختلف ادوار میں انہوں نے سول سرونٹ حکومت کے ساتھ اپنی کارکردگی دکھائی. بہت ساری چیزیں انہوں اور بھی کی ہیں. تو چلیے آج اب ان سے سوالات کرتے ہیں ایک ایسے ٹاپک کے اوپر جو کہ بچوں کی تربیت کے حوالے سے ہے. اور یہ سب کس طرح سے ہم اپنے بچوں میں پیرنٹس جو ہیں وہ اسلامک ویلیوز، اسلامک طور طریقے کو اس آسانی سے انکلکیٹ کریں یا ان کے اندر اس کو سموئے کہ وہ اس کو ایکسیپٹ کر لیں. دیکھیں اسلام میں نا ہر کریکٹر، ہر کردار کی کچھ رسپانسبلٹیز دی ہوئی ہیں اسلام کے اندر. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہت مشہور حدیث ہے، کلکم رائن و کلکم مسئول عن رعیتہ. تم میں سے ہر کوئی ایک گلابان ہے، چرواہا ہے، اور اس سے اس کی بھیڑوں کے بارے میں پوچھا جائے گا. ہر جگہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مرد اور عورت کی تخصیص نہیں کی. تم پہ نماز فرض ہے، مرد اور عورت پہ فرض ہے. تم پہ روزے فرض ہے، مرد اور عورت پہ فرض ہے. تم میں زکوٰۃ فرض ہے، یہاں آپ نے تخصیص کر دی. کہا جو گھر ہے یہ بیسیکلی مرد کا ہے، اس کی دو ذمہ داریاں بتا دیں. ایک تو آپ نے معاشی طور پہ یہاں پر کوئی مسئلہ نہیں ہونے دینا. دوسری اس نے رسپانسبلٹی بتا دی کہ آپ اس کی سیکیورٹی اور اس کے تعلقات مینیج کریں. لیکن اولاد کے بارے میں کہا کہ یہ عورت اس کی چرواہا ہے، عورت اس کی گلابان ہے، اور عورت سے پوچھا جائے گا. آپ خود سوچیں کہ آپ کے ہاتھ میں ایک نازک ترین چیز آ گئی ہے، اور کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کے رسول نے یا قرآن نے اس نازک چیز کی تربیت کرنے کے لیے آپ کو نہ بتایا. بیسک چیز کہا کہ من لم یرحم صغیرنا ویعقر کبیرنا. جو ہمارے بچوں پر شفقت نہیں کرتا اور جو ہمارے بڑوں کی عزت نہیں کرتا، لیس منا، ہم میں سے نہیں ہے. اللہ نے کہا میری امت سے خارج. جس کے اندر بچوں کے اندر رحم کا جذبہ نہیں ہے، وہ جو ہمارے ہاں ہوتا ہے نا کہ دیکھو شیر کی آنکھ سے اور کھلاؤ جو ہے، پتہ نہیں، وہ قطعاً نہیں. مکمل طور پہ رحم اور شفقت کا. خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بحیثیت رول ماڈل یہ چیز بتائی. دیکھیں بچوں کی پوری اگر نفسیات کا مطالعہ کیا جائے تو بچہ بیسیکلی سب سے بہتر رول ماڈل ہوتا ہے اس کے والد اور والدہ. باپ کے ساتھ ریلیٹ کرتا ہے بیٹا، اور ماں کے ساتھ ریلیٹ کرتی ہے عورت. عموماً محبت باپ الٹ ہوتی ہے، محبت بالکل الٹ ہوتی ہے. بیٹی کی محبت باپ کے ساتھ ہوتی ہے اور ماں کی محبت بیٹے کے ساتھ ہوتی ہے. لیکن ریلیٹ جو ہے نا وہ ہمیشہ جو ہوئے گا، مطلب باپ کی جوتے میں پاؤں ڈال کے بیٹا چلے گا، ماں کی لپسٹک لے کے پورے منہ پہ ملے گی اور یہ کرے گی وہ کرے گی، آئیڈینٹیفائی کرے گی اس کے اندر. تو اگر جس قسم کا آپ بیہیو کرتے ہوں گے، اگر آپ نے مسلح ڈالا ہوا ہے تو وہ بھی ساتھ آ کے کھڑا ہو جائے گا، بیٹا بھی آپ کا. ماں اگر چلتے چلتے اٹھتے بیٹھتے شکر ادا کر رہے تو وہ شکر ادا کرنا شروع کر دے گی. ماں اگر لوگوں کے ساتھ ترحم کرتی ہے تو اب دیکھیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں ایک شخص رہے ہیں جن کا نام انس بن مالک ہے. انس بن مالک جو تھے، ان کو ان کی والدہ چھوڑ گئی تھیں، یہ میرا بچہ ہے، یہ آپ کی خدمت کرے گا. انس بن مالک دو چیزیں بتاتے ہیں. انہوں نے کہا پوری زندگی مجھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ڈانٹا نہیں. میں ایک دفعہ سوچا کہ میں دیکھوں تو صحیح غصہ جیسے ہوتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا. تو کہتے ہیں میں ایک جگہ چلا گیا، مجھے کام بھیجا، تو اس وقت وہ جو حبشہ سے لوگ آتے تھے، یہ جو آپ نے دیکھا ہوگا پوری دنیا کے اندر نا یہ 8 جو ہے نا یہ نیچرل بورن ہیں، یہ جو ہمارے افریکنس ہیں. جہاں بھی چلے جائیں دنیا پوری میں گانے والا بہترین آپ کو مل جائے گا، موسیقار، مزاحیہ شاندار قسم کے. تو ایک جگہ یہ تماشا کر رہے تھے تو میں کھڑا ہو گیا، اور میں تماشا ختم ہوا، میں پھر دیکھنا شروع کر دیا. تو میں سوچا آج تو ناراض ہوں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کہ اتنے میرے آنکھوں پیچھے ہاتھ ایسے محسوس ہوا، تو میں نے دیکھا نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہنس میں تو پریشانی ہو گیا تھا، تم کہاں چلے گئے. اب آپ خود سوچیں کہ پوری کی پوری اس کی تربیت.
دوسرا وہ کہتے ہیں کہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں رہا ہوں اور میں نے پوری زندگی یہ کوشش کی کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام میں پہل کر دوں. آپ نے کبھی موقع ہی نہیں آنے دیا کہ میں سلام میں. آپ خود سوچیں ہم کس قدر الٹ سوچتے ہیں. ایک بچہ اگر بڑوں کو سلام نہ کرے، تمہیں تہذیب نہیں سکھائی، تمہیں کسی نے بڑوں نے یہ نہیں سکھایا کہ بڑوں کو سلام کرتے. الٹ. اور یہ اس کو آپ ذرا ایکسپینڈ کریں. میں اکثر لوگ کہتے ہیں جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کرتے ہیں، اس کو معاشرے میں ایکسپینڈ کریں. آپ خود سوچیں کہ سلام میں پہل کریں نا. آپ ذرا اپنی ماسی جو گھر میں کام کرنے والی آتی ہے، بجائے اس کے آپ اپنے چوکیدار کو کریں نا، اپنے ڈرائیور جو دروازہ کھولتا ہے کریں نا، اس گن مین کو کریں نا. آپ کے دل پہ آپ یوں چھری چلے گی کیونکہ آپ کا ذاتی ایگو. تو ایک تو یہ ہے کہ رول ماڈل جو ہے وہ بہت ضروری ہے، اور اسلام میں اس کے لیے خاص طور پہ رول ماڈل. سیدنا علی اور سیدہ فاطمہ ایک دفعہ آپ ان کے گھر گئے، تو گھر جا کے آپ نے پوچھا کہ تم چونکہ میری بیٹی ہو، تو میرا داماد ہے، تم تہجد کی نماز پڑھا کرو. تہجد کا فرض نہیں ہے، تو مطلب لوگ اکثر یہ سمجھ لیں کہ شاید فرض ہو گئے. تو انہوں نے کہا کہ ہم پڑھتے ہیں، لیکن ہم چونکہ اللہ تعالیٰ ہمارے کنٹرول میں، اللہ کے کنٹرول میں ہے، تو ہم کبھی جاگتے ہیں تو پڑھ لیتے ہیں، اللہ جب نہیں جگاتا تو نہیں پڑھتے. تو آپ نے کچھ نہیں کہا. آپ نے قرآن پاک کی ایک آیت پڑھی اور ہاتھ پھیرتے ہوئے چلے گئے کہ دیکھیں انسان جو ہے نا، انسان اکثر جدلا کہ کتنا نا جھگڑالو قسم کی آرگومنٹ کرتا رہتا. تو اس سے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ جہاں آرگومنٹ نہیں ہوتی وہاں نہ کرو، سرنڈر کر دو اور باقی کام آپ کرنے کی ضرورت ہے. ہمارے ہاں مسئلہ ضرورت یہ ہوتا ہے کہ ہم جہاں آرگومنٹ نہیں ہوتی وہاں اس کو آرگومنٹ کرنے دیتے ہیں. پھر آپ دیکھیں کہ ہمارے ہاں مسائل کیا ہیں. آپ مولوی کی تقریر سن لیں، آپ کتابیں پڑھ لیں، آپ باقی چیزیں کریں، آپ جمعے کے خطبے سن لیں. ایک تو یہ ہے کہ جمعے سے ہم نے عورت کو آؤٹ کر دیا. میں جب بچہ تھا تو عورتیں جو تھیں مسجد میں نماز پڑھنے جاتی تھیں. خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں پچھلی صفیں عورتوں کی ہوتی تھیں، وہ پڑھتی تھیں. باقاعدہ وہاں پر جا کے وہ آپ سے سوالات کرتی تھی. اس محفل کے اندر پیچھے بیٹھ کے سوالات ہوتے. پوری حدیث کی کتابیں پڑھیں. کوئی آپ مجھے بتائیں بچوں کی تربیت کے بارے میں کوئی سوال، کوئی مولوی گفتگو کرتا ہے؟ نہیں کرتا. کوئی بڑا عالم دین گفتگو کرتا ہے؟ کبھی ایسا ہوا ہے کہ بچے کے اندر کسی قسم کی کوئی ایسی صورتحال ہو جائے، اخلاقی ہو جائے، معاشی ہو جائے، معاشرتی ہو جائے، کچھ ہو، ہم کبھی مولوی کے پاس گئے ہیں کہ بتاؤ دین کے ساتھ؟ اس کو آتا ہی نہیں ہے، اس نے کبھی ریلیٹ ہی نہیں کیا اس کے ساتھ سے. یہی وجہ ہے کہ ہمارے ہاں معاملہ. دوسرا یہ ہے کہ ہماری جو دنیاوی تعلیم ہے اس میں بچے کی ایجوکیشن تو ہے، بچے کی تربیت جو ہے وہ بالکل غائب ہو چکی ہے. اور اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ گزشتہ تقریباً 101 سال سے 1920 میرے دماغ میں پھنس جاتا ہے، کیونکہ جب بھی میں دیکھتا ہوں نا 1920 یہ ساری فضولیات اسی میں ہوئی. 1920 میں راک فیلر نے ایجوکیشن سسٹم جو تھا وہ ڈیزائن کیا تھا امریکہ کا. ایک بندہ ہے اس کا نام ہے گیٹو، اس کی کتاب ہے ڈمپنگ اس ڈاؤن، اور دوسری اس کی کتاب ہے ویپنز آف ماس انسٹرکشن. تو اس نے کہا کہ یہ جو ہے نا، یہ جو تعلیم ہے یہ اب ہم وہ پڑھائیں گے جس کی مارکیٹ میں ویلیو ہے. جو پیسہ نہیں کما سکتا علم، بے شک وہ دنیا کا بہترین علم. آرکیالوجی کتنا شاندار علم ہے، اوشیانولوجی کتنا شاندار علم ہے، کتنی شاندار قسم کی باتیں فلسفے کے اندر ہوتی ہیں. تاریخ کتنا شاندار علم ہے، اس کا فلسفہ کتنا شاندار، لیکن نہیں، کیونکہ مارکیٹ میں ویلیو نہیں. اس نے یہ کیا ہے کہ ہمارے ہاں سارا تباہ برباد کر لیں. اب اسلام جو ہے نا جی، یہ مرد کو کہتے ہیں چیف ایگزیکٹو نے بتایا، یہ چیف آپریٹنگ افسر کو آپ دیکھیں. اگر ایک عورت نے اس گھر کے اندر، یہ گھر ہے، سوشیولوجسٹ کہتے ہیں کہ انسان نے سب سے بڑا ادارہ جو بنایا ہے اب تک وہ خاندان ہے. اس سے بڑا ادارہ ریاست بھی نہیں ہے. ریاست آپ بیمار ہوں، پیسے ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ آپ کا گھر آپ کو لک آفٹر کرے گا. ان امپلائڈ ہوں، پیسے ہیں تو ٹھیک ہیں، ورنہ گھر آپ کو کھانا کھلائے گا. آپ ان کنفرنٹیشن ود لا ہے، ایس ایچ او آپ کے ساتھ بات نہیں کرتا، وکیل آپ کا گھر ہائر کر کے دے گا، باقی سے. تو ہوتا کیا ہے کہ اس گھر کو اتنا بڑا انسٹیٹیوشن جو کہ تمام چیزیں، اب اس گھر کی جو چیف آپریٹنگ آفیسر ہے اس کی پورا علم جو ہے وہ اس گھر کے لیے ہے ہی نہیں. وہ ڈاکٹر بنے گی، انجینئر بنے گی، باقی چیزیں بنے. مرد کو اور طرح کا
رول ہے مرد۔ اب دیکھیں ایک عورت جس وقت شادی کرتی ہے تو شادی سے پہلے اس کو میرج اسٹریسز اینڈ اسٹرینز کا پتہ ہونا چاہیے۔ پوری دنیا کے اندر پی ایچ ڈی ہوتی ہے، گائیڈنس اینڈ کاؤنسلنگ کے باقاعدہ ادارے بنے ہوئے ہیں، ہم اس کو بالکل نہیں بتاتے کس جگہ جا رہے ہو کیسے۔ اب اسلام اس کے اندر پوری کی پوری گائیڈ لائن دیتا ہے کہ کہاں تم نے سرنڈر کرنا ہے، کہاں تمہارا حق ہے۔ مثلا میں آپ کو عرض کروں، عموماً ہمارے ہاں بڑی ہوتا ہے ہمارے یہاں یہ صورتحال کہ دیکھیں جی وہ عورتیں شادی کر لیتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دفعہ ایک باپ اپنی بیٹی آئی باپ کی شکایت لے کے کہ میرے باپ نے میری مرضی کے خلاف شادی کر دی۔ اب مولوی کو چھوڑ دیں، ڈیفینس میں کسی اچھے سے گھر میں چلے جائیں، گلبرگ میں چلے جائیں، گاؤں کے کسی چودھری کے گھر میں چلے جائیں، تو سارے گھر والے سب سے پہلے اس سے کہیں گے کہ بیٹی اب ہو گئی ہے نا، گزارا کرو۔ ہمارے پشتو بھی کہتے ہیں کہ گزارا کرو، کیا ہو گیا، سب ٹھیک ہو جاتا ہے۔ آخر یہ 2-3 سال کا غبار ہوتا ہے، پھر تم نے بچے ہی پالنے ہیں، پھر تم نے یہی کرنا ہے۔ آپ نے نہیں کہا، آپ نے کہا تمہیں کس نے اختیار دیا کہ اس عورت کی، اس بچی کی شادی جو ہے اس کی مرضی کے بغیر کرو؟ یعنی ولی کی اجازت ہے، مرضی نہیں ہے، مرضی اس کی ہے۔ اجازت بھی اس لیے دی جاتی ہے کہ چلو ایک ادارہ ہے، اس ادارے کے اندر آپ آخری مطلب ایک بالکل ایسے ہی ہے کہ میں بیمار پڑتا ہوں اور میں جا کے ایک درخواست دیتا ہوں اپنے باس کو کہ مجھے اتنے مہینے کی چھٹی چاہیے، تو دے دے۔ کیوں؟ اب یہاں پر اس کی جب مرضی سے اس کی شادی آپ نے کر دی، 3 چیزیں کمال۔ اگر وہ علیحدہ گھر مانگتی ہے تو اس کو علیحدہ گھر لے کے دو۔ میرے ماں باپ میری بیوی کی ذمہ داری نہیں ہے۔ اس کے دیکھیں کتنا اس نے اسلام ریلیکس کرتا ہے اس عورت کو جس نے ایک جنریشن کو پالنا ہے۔ اگر وہ تم سے سمجھتی ہے کہ میں جو دودھ پلا رہی ہوں اس کی تم اجرت دو، تم اسے اجرت دو تاکہ اس بچوں میں اتنا تاکہ اس نے جو کرنا، اب پہلے تو اس کو یہ پتہ ہونا چاہیے کس گھر میں، پھر اس کے گھر میں ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے، پوسٹ نیٹل، پری نیٹل، اینٹی نیٹل کیئر ہے۔ اب اس میں ہمارے دیکھیں پی ایچ ڈیز ہوتی ہیں اس کے اندر۔ دنیا اب اس بات پہ متفق ہو چکی ہے کہ 9 مہینے بچہ جو ماں کی پیٹ میں گزارتا ہے، سب سے پہلے مادری زبان سیکھ کے آتا ہے، ہم ریپیٹ کرتے ہیں۔ جو اخلاقیات، جو تصور، ماں نے باپ نے ماں کو تھپڑ مارا، اس نے بھی یہی اندر سے ایک اس کے اندر انہوں نے گالی گلوچ کی، وہ دونوں محبت سے رہے، اس کی محبت وہ پورے کرا۔ ہم اس کو کبھی سوچتے نہیں کہ ایک تیسرا وجود ہمیں واچ کر رہا ہے، اور واچ نہیں کر رہا، اس کے جینیٹک کوڈ میں میرا بیہیویئر آ رہا ہے، وہ باہر لے کے وہی جینیٹک کوڈ باہر آتا ہے۔ اب اس کا آپ کو تو علم ہونا چاہیے تاکہ کم از کم ڈیورنگ پریگنینسی آپ کی اخلاقیات کس قسم کی ہیں۔ وہاں سے ہی شروع ہو گیا۔ آپ نے خاص طور پہ دیکھیں سیدہ فاطمہ کی جو ساری کی ساری ہے کہ کس طریقے سے وہ جب امام حسن امام حسین جب ان کے پیٹ میں تو کیسے وہ چکی پیستے ہوئے وہ کس قسم کی آیات پڑھتی تھیں اور کیا وہ ساری باتیں وہ ریپیٹ انہوں نے بعد میں وہی تو کرنی تھی۔ پھر اس کے بعد بچہ دنیا میں آ گیا ہے۔ اب دنیا میں جب بچہ آیا ہے تو سب سے پہلے تو اس کی اورل، اینل، جینیٹل لیٹنسی نیڈ آئے گی، اس کی کوگنیٹیو نیڈس آئیں گی، اس کے بعد آگے چل جائیں تو اس کی ایڈولیسنس کی نیڈ آئیں گی۔ کس سطح پر اس کو کیا کیا سکھانا ہے، کیا کیا نہیں سکھانا، نہیں کوئی تربیت نہیں۔ آپ خود سوچیں کہ محلے سے پوچھتے ہیں کہ آج کل کون سی تعلیم ہے کہ جو بہت اچھی ہے تاکہ ہم اس کو اس میں داخل کرائیں۔ میرا بیٹا ساری زندگی میری بیوی کے ساتھ اس بات پہ ناراض رہا ہے کہ میں آپ کے سامنے پینٹنگ بنایا کرتا تھا، میں آپ کے سامنے یہ کرتا تھا، ابو ڈرامہ لکھتے تھے، میں نے ایک دفعہ آپ کو اسکرپٹ پہ لکھا، آپ نے مجھے چونکہ کمپیوٹر بچا تھا آپ نے مجھے فاسٹ میں داخل کر دیا BS کے لیے، تو اس نے پھر فاسٹ جو ہے اتنا ہی کیا جتنا کیا۔ میرے والد خود انہوں نے کہا کہ میرا بیٹا ڈاکٹر بنے گا، انجینئر بنے گا، انہوں نے مجھے پہلے اس میں داخل کیا FA میں، اس میں میڈیسن۔ مجھے وہ یہ تھا کہ میں کبوتر ذبح کرنا تھا، تو مجھے کبوتر کی شکل دیکھ کے اس کو کون ذبح کر سکتا ہے، کبوتر آپ دیکھیں اور ذبح کرنا، میں چھوڑ گیا۔ انہوں نے کہا اچھا تم میتھمیٹکس پڑھ لو، میتھمیٹکس میں 100 کوسوں دور۔ 4 سال میں نے FSC میں لگائے، آخر میں نے آرٹس کے سبجیکٹ لیے، میں نے کہا میں 12 دن کے اندر میں FA کر لیا، پھر میں نے سول سروس کر لیا۔ تو اگر وہاں کو پتہ ہو کہ میرے بچے کا رجحان کیا ہے، کس طرف ہے، تو اس کو اس طرف لے کے جائے گی۔ ہو سکتا ہے وہ
آرٹسٹ بن جائے, ہو سکتا ہے وہ پینٹر بن جائے, لیکن نہیں. جی تو عوریہ صاحب, جو والدین اپنے بچوں کو یہ فریڈم دیتے ہیں کہ ہم کچھ کر لیں یا وہ اپنی پسند سے کوئی چیز لیں, گائیڈنس تو بہرحال ادھر سے ہی آئے گی, اور کیا اسلامک گائیڈنس یعنی کہ پیرنٹنگ کا بھی اسلام کا پورا ایک سمجھ پورا لیں سسٹم. سسٹم موجود ہے, اس سسٹم میں پیرنٹس کہاں رہ جاتے ہیں؟ دیکھیے دو چیزیں, میں پیرنٹس اس لیے رہ جاتے ہیں, بانو آپا ایک بڑی خوبصورت بات کرتے تھے, کہتے تھے کہ بڑے آدمی بننا کیوں بند ہو گئے, اس لیے کہ ماں نے اپنے آپ سے محبت کرنا شروع کر دیا, وہ اپنی اولاد سے محبت نہیں کرتے, اور جو جس سے محبت کرے گا اسی نے سنورنا ہے نا. تو وہ جو عرشی کا شعر ہے نا مشہور, کہ تو نے جی بھر کے بہت خود کو بگاڑا عرشی, تو میری بان تو جی بھر کے سنور اب کے برس. تو وہ سنورنے کے اندر, اچھا سنورنا یہ نہیں ہوتا کہ آپ صرف چہرے کا سنورنا جو آپ کا فن ہے, اس کے علاوہ بھی بہت کچھ ہوتا ہے. میں کچھ نہیں سن رہی. کچھ اور بھی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. تو اس کے اندر ایک یہ ہو گیا ہوا ہے کہ ہم جو اسلام کی تعلیمات میں اگر آپ خود عمل کرنا شروع کر دیں نا, ان کی ویلیوز, آپ رول ماڈل بنیں گے. تو دیکھیں سب سے بری چیز جو ہے رسول رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جھوٹ ہے. کہا کہ مومن بخیل ہو سکتا ہے, مومن یہ ہو سکتا ہے, مومن فلاں کر سکتا ہے, کہ مومن جھوٹا ہو سکتا ہے, کہ نہیں ہو سکتا. آپ جب اپنے گھر کے اندر آپ کا رول ماڈل جو ہے وہ جھوٹ بولے گا, دیکھیں بچے کی تربیت بیسیکلی اپنی آزمائش ہوتی ہے. میں گالی دوں گا تو میں اس کو کیسے کہوں گا کہ تم گالی مت دو, تم نے کہاں سے سیکھی ہے؟ تو اگر منہ پلٹ کے کہہ دے کہ ابا جی آپ بھی تو اس دکان پہ بیٹھے ہوئے آپ نے گالی دے رہے تھے, تو اس وقت آپ کیا کرتے تھے؟ تو میں پہلے نا بیسیکلی آئیڈینٹیفیکیشن ایک بہت اہم ترین چیز ہے ساری کی ساری. جن والدین نے اپنے آپ کے اوپر دین کو نافذ کیا, یہ نہیں کہ مسجد میں میرے باپ کا چہرہ اور ہے اور گھر میں میرے باپ کا چہرہ اور ہے, بازار میں میرا باپ جو ہے وہ اپنا 100 دھوکے بھی کر لیتا ہے, گھر میں آ کے مجھے کہتا ہے کہ نہیں امانت دیانت ہونی چاہیے. تو کنفیوژن یہاں دیکھیں, یورپ میں انہوں نے کچھ ویلیوز ختم کی, کچھ ویلیوز انہوں نے جو ہے اس کو پکا کر لیا. مثلا ایک ویلیو بڑی کمال کی ہے کہ یو شوڈ ناٹ ٹیل اے لائی. آپ ان کو کہیں آپ وومنائزر ہیں, ہنستے رہیں گے. آپ اس کو کہیں ڈرنکنڈ ہے, آپ ہنستے رہیں, لیکن آپ اس کو کہیں یو آر لائر, آپ کے گریبان کو پکڑ لے گا. تو یہ ایک بنیادی صفت ہے جو کہ آپ نے بچے کو سکھانی. جو کہ ایک مسلم سیدنا عبد القادر جیلانی جو ہے وہ گئے پڑھنے کے لیے, تو ماں نے 30 دینار بغل میں رکھ دیے اور چھپا کے. تو قافلے نے وہ ڈاکو پڑ گئے, تو ڈاکوؤں کے سردار نے آخر کھڑے کہا کسی کے پاس کچھ ہے پیسے؟ شیخ عبد القادر نے کہا میرے پاس 30 دینار ہے, میری ماں نے. اس تن رہ گئے. اس نے کہا تم نے چھپایا کیوں نہیں؟ تو میری ماں نے کہا تھا کہ جھوٹ نہیں بولنا خواہ جان چلے گئے. اب میرا بچہ کیا پڑھتا ہے, وہ سنڈریلا پڑھتا ہے, ماں سے جھوٹ بول کے گھر سے جاتی. اب ہے تو چھوٹا سا واقعہ سنڈریلا کا, لیکن پوری زندگی کے اندر وہ ایک ایتھک بلٹ ہو جاتا ہے کہ وقت کے اوپر تم نے جھوٹ بول لینا. میں مثالیں بار بار بہت ساری دے سکتا ہوں ہماری اس کے اندر, کہ جو ہماری مختلف اس کے اندر ہم روٹین میں پڑھتے. یہ جب ساری چیزیں آپ پڑھائیں گے, دیکھیں نا, جو لباس آپ کی کتاب کے اندر ہوگا, اگر آپ نے پینٹ کوٹ رکھے ہوئے ہے, ٹائی رکھی ہوئی ہے, سب کچھ رکھا ہوا ہے, تو اس کے نزدیک پڑھا لکھا بندہ وہی ہوگا, شلوار قمیض والا جاہل ہوگا. اگر آپ نے اس کی کامکس بک کے اندر اسکرٹ والی رکھی ہوئی ہے, تو اس کے دماغ میں جو نا یہ 12 سال کی ایج تک یہ دیوار جو ہوتی ہے نا خالی ہوتی ہے, اس پہ آپ پینٹتے رہتے ہیں, نقش بناتے ہیں. نقش وہ نقش بنیادی نقش ہوتے ہیں, وہ کھرچے نہیں جا سکتے. تو جب ہم اس کو بچے کو بھیجتے ہیں نا جی, اس کے بعد تو وہ جب اترتا ہے کسی لندن کے ایئرپورٹ پہ یا کسی امریکہ کے ایئرپورٹ پہ, تو ایک دم ماحول دیکھتا ہے, تو کہتا ہے بیک ان مائی ڈریم ورلڈ. یہاں سانتا کلوز ہے, یہاں چرچ بیل ٹالس ہے, یہاں مائی سمر وائن از میڈ آف آل دیز تھنگس ہے. تو جیسے وہ علم مکمل کرتا ہے, تو اس کا پہلا خط جو ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے, پاپا the education which I have received in this country has no utility in Pakistan, so I'm going to stay here. یہ ہے برین ڈرین.
وہ ایڈجسٹ نہیں کر پاتا یہاں پر. اس نے کبھی بیل کی گھنٹیوں کی آواز جو ہے اس کا رومانس نہیں کیا ہوتا. اس نے کبھی یہ نہیں کیا ہوتا کہ وہ یہ شعر جو ہے کہ بلاتا ہوگا خدا بھی اپنے بندوں کو مگر وہ بوڑھا مؤذن تو مر چکا ہوگا. وہ اذان کی صبح کی وہ چکی کی گھیر گھیر وہ ساری چیزیں جو ہم نے پڑھی تھی نا اسماعیل میٹھی کی نظمیں وہ سارا نہیں کیا ہوتا. ہم نے کامکس لکھنا چھوڑ دیا. کہاں سے آئے گی؟ کیا شریعت کی کتابوں سے کامکس آئے گی بچوں تک پہنچے گی؟ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں جو ہیں وہ ویسے پہنچ جائیں؟ کہانی لکھی. میں ایک آپ بتاؤں, آئی میٹ اے پرسن, ہیو برٹ ہے, وہ بی بی سی کا ڈائریکٹر چلنا تھا, اس کا بیٹا مسلمان ہو گیا, اس کا نام اس نے اپنا یایا رکھا اپنے. تو میں اس سے ملا لیسٹر میں وہ روز آتا تھا اسلامک سینٹر میں اور ایک کامک لکھتا تھا روز. میں نے کہا یہ کیا کرتے ہو؟ کہتا میرے عمر کے لوگ مسلمان ہو رہے ہیں یہاں پر 1 سے 2 روز, ان کو تو سب کچھ سکھا دیتے ہیں ہم, میرے بچوں کو کون سکھائے گا؟ صوفی تبسم کے ٹوٹ پٹوٹ کے بعد مجھے بتائیے آپ نے کون سا کردار کریٹ کیا ہے؟ میں بچی کو دیکھ رہا تھا, میں کیسے اس بچی کو بتاؤں اپنی پوتی کو کہ وہ ایک میری بہو ہی لگتی ہے, سالے کی بہو جو ہے. تو اس کے گھر میں ہم آ رہے تھے تو اچانک تھوڑی سی وہ شی واز پریگننٹ, تھوڑے سے موٹے. تو اس نے اس سے سوال کیا کہ مامی اس کی جینڈر آئیڈینٹیفیکیشن سیریمنی کب ہو رہی ہے؟ اب یہ اس نے کارٹون میں دیکھا ہے نا. ہاں اب وہاں تو اس سوسائٹی میں یہ چیزیں بہت ہیں, لیکن ہر سوسائٹی کی ایک حیا اور ایک شرم, یہ ساری چیزیں لوگوں کو آتی ہیں, لیکن چونکہ آپ نے اتنا اس کو انفیوز کر دیا ہے. دیکھیں دنیا میں 2 چیزیں ایسی ہیں جو کسی بھی معاشرے کو خراب بھی کرتی ہیں ٹھیک بھی کرتی ہیں, ایک ایجوکیشن سسٹم اور ایک میڈیا. مجھے کسی نے ایک سوال کیا یونیورسٹی کے اندر کہ جس ملک کی ٹیکنالوجی آتی ہے اس کا کلچر بھی آتا ہے. میں اس سے بڑا جھوٹی کو نہیں. جاپان کا دعویٰ ہے کہ پاکستان کے اندر کوئی ایک گھر نہیں ہے کہ جس کے اندر ہماری کوئی چیز پروڈکٹ موجود نہ ہو, بے شک وہ ایک آڈیو کیسٹ کیوں نہ ہو. آپ مجھے بتائیے کتنے جاپنیز ریسٹورنٹ کھل گئے پاکستان میں, کتنے لوگوں نے عطیات کی طرح بیٹھ کے جاپنیز کی طرح چائے پینا شروع کر دی. جاپنیز جو ہے ان کے یہاں پلنگ نہیں ہوتا, جاپنیز تو فرش پہ سوتے ہیں. آپ کے یہاں پلنگ نہ ہو آپ کو نیند نہیں آتی. اور پلنگ بھی آپ ایسا بناتے ہیں جیسے اپنا ملکہ جو تھی جہانگیر کی بیوی نور جہاں والا پلنگ, اس سے کم تو ہم راضی نہیں ہوتے نا. پلنگ اصل مسئلہ بنایا طور پر یہ. تو آپ نے یہ بھی بتایا تھا کہ جو جاپان کے جو ایجوکیشن سسٹم ہے فرام دا چلڈرن ٹو دیئر ایلڈرس, وہ ہر گھر میں الگ الگ ہے, یعنی کہ خوبصورتی. میں آپ کو واقعہ لطیفے سے شروع کرتا ہوں, تو اس کے بعد لطیفہ نما واقعہ. میں یونیورسٹی میں جب پڑھتا تھا تو ایک جاپنیز پروفیسر آ گیا ہمارے ساتھ, تو ان کی انگریزی بڑی کمزور تھی. تو مجھے میرے ٹیچر نے کہا کہ تم اس کو انارکلی اور کلنٹن, اس کو کلنٹن مارکیٹ ہوتی تھی, اب تو خیر وہ اور چیز بن گئی, تو اس کو جا کے دکھاؤ. میں اس کو لے کے نکلا تو میں اس کو انگریزی بتائی تو اس کو وہ یوں یوں کرے, سمجھ نہ آئی اس کو. پھر تھوڑی بہت سمجھ آئے بول دے, میں اس کے سامنے غلط انگریزی بولتا تھا تب بھی یس یس کرتا تھا. تو جاپان کا مسئلہ یہ ہے, دیکھیں دنیا پوری میں 5000 سال کی تاریخ میں کوئی ایک قوم ایسی نہیں ہے جس نے کسی دوسرے کی زبان میں علم حاصل کیا اور ترقی کی. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کی اپنی زبان جو ہے وہ اس میں آپ یو کین ناٹ بی کریٹیو ان سم بڈی ایلس لینگویج. یو کین لرن سم بڈی ایلس لینگویج, یو کین ناٹ بی کریٹیو. ہو کیا رہا ہے پاکستان کے اندر جو ایجوکیشن ہے, اس ایجوکیشن کے اندر جو بھی چیز ہم پڑھتے ہیں وہ ہمارے اترتی نہیں ذہن پہ. مثلا میں کسی بھی بچے کو کہوں تم آئی لو یو کہہ دو, بڑے آرام سے کہہ دے گا. کسی بھی بچی کو آئی لو یو کہہ دو. لیکن میں اس بچی سے کہوں تم فلاں لڑکے سے یہ کہو کہ میں تم سے عشق کرتی ہوں, تو اس کے ماتھے پر پسینہ آ جائے گا. 100 دفعہ سوچے کہ یہ کیسے, یہ بڑا غلط, یہ کیسے کہوں میں. وہ جو بات ہے نا گفتگو امجد کی جو مشہور نظم ہے کہ پیار والوں کرنے کی گفتگو گفتگو بالکل اضافی ہوتی ہے. کوئی گفتگو, میں خود اپنی شادی اسلام میرج, آپ سوچ نہیں سکتے کہ جس دن مجھے آج بھی یاد ہے وہ 9 جون کا دن جب میں نے اس کو بات کی تو ہم کچھ بات کر ہی نہیں سکے تھے. ہمیں پتا تھا کہ ہم محبت کرتے ہیں دوسرے سے, کیونکہ یہ ختم ہو گیا. ہر کلچر کی ایک اپنی چیز ہوتی ہے. اب ہو کیا رہا ہے کہ ہم پڑھتے ان کے ہیں
رہتے یہاں کے ہیں. 4 گھنٹے کے لیے دنیا میں 2 ٹرننگ پوائنٹ ہیں تاریخ کے جب انسانوں نے ترقی کی ہے، صرف ترجمے پہ کی ہے. مسلمانوں کے پاس کچھ نہیں تھا، نہ فلسفہ تھا، نہ طب تھی، نہ جراحت تھی، نہ کوئی چیز نہیں تھی. کریز تھا کہ ہم دنیا کا علم اپنی زبان میں ٹرانسلیٹ کر لیں. اور ٹرانسلیٹ کیا. 600 سال تک سیر. انگریزی جو تھی 200 سال پہلے زبان ہی نہیں تھی دنیا کے نقشے پہ. سارا لٹریچر فرینچ میں تھا، جرمن میں تھا، رشین میں تھا. کریز تھا. رات کو کتاب فرانس میں چھپتی تھی، وہ بجرے ہوتے تھے بڑے بڑے، ان میں لے کے آتے تھے، ٹیمز کے کنارے بیٹھ جاتے تھے، پوری کتاب کھول لیتے تھے، سارے ترجمہ کرتے تھے. آج آپ دیکھیں، آپ کو موپساں فرانس میں ملے انگریزی میں ملتا ہے، آپ کو گوئٹے جرمنی میں ملے انگریزی میں ملتا ہے، بول سینا عربی میں نہیں ملتا. تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ جب تک آپ اپنی زبان کے حساب سے، اخلاقیات بھی اپنی زبان، لفظ سے ماں بالکل فرق ہے، لفظ سے باپ، ابا فرق ہے، ڈیڈی بالکل مختلف ہے. اور اگرچہ کہ محبت اور طریقے سے آتی ہے، آپ کی کلوزنس سے آتی ہے، لیکن جو لفظ جس حرمت کو پیدا کرتا ہے نا جی، وہ بڑی چیز ہے. کتنا مشکل ہوگا کہ آپ اپنی زبان، یعنی کہ آئی لو یو اور میں تم سے عشق کرتا ہوں، اس کے کہنے میں مشکل ہو رہی ہے، تو جب آپ اس کو اسلامک ویلیوز اور مورائز میں ڈھالتے ہوں گے، پھر تو پسینے کیا، آپ تو شرابور ہو جائیں گے. آ ہی نہیں سکتا. کوئی بھی زبان، دیکھیں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جس کلچر میں، جس زبان میں آپ خواب دیکھتے ہیں، اسی خواب میں آپ کا اخلاقیات بھی بلٹ اپ ہوتی ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ یہ تو پڑھے کہ وہ جناب ایک تقریب ہے، اس میں انگور سارے اکٹھے کیے گئے ہیں اور ایک بہت بڑا جو ہے وہ ہے، اس میں سارے رقص کر رہے ہیں اور وائن بن رہی ہے. تو وہ اس کے ہاں وہ یہاں وائن کی بالکل اور چیز دیکھتا ہے. تو اصل میں وہاں کی اخلاقیات، وہاں کی ساری چیزیں، یہی ہوا ہے کہ جو لوگ یہاں سے جا کے وہاں رہے ہیں ان کے ساتھ بہت بڑا المیہ بیتا ہے. ہمیں لوگ اچھے لگتے ہیں. میں نے تقریباً 30-35 ممالک میں گیا ہوں. سب سے بڑا مسئلہ ان کے لیے، اب دیکھیں خود سوچیں کہ تمام اسلامک اسکولوں کے انہوں نے کہہ دیا ہے کہ یو ہیو ٹو ٹیچ دم LGBT. اب LGBT کوشش بھی کریں تو آپ نکال نہیں سکتے اس کو. میں نے ساری زندگی سائیکالوجی کا علم پڑھا ہے، میں نے ساری زندگی اس سائیکالوجی کے اندر میں نے آگے جا کے، آج بھی ماڈرن سائیکالوجی کہتی ہے کہ اٹس اے ڈیویشن، یہ ایک نارمل لائف. لیکن چونکہ انہوں نے ایک سوسائٹی کو بلٹ اپ کر لیا اس طریقے سے، 1% لوگوں کے ہاتھوں جرمال ہو گئے، آپ کر سکتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ یہاں لفظ اب تھوڑا سا کامن ہوا ہے، ورنہ پہلے ہوتا ہے وہ اس کا بندہ ہے، وہ اس کی بندی ہے. یہ ہمارے یونیورسٹی. پھر اب گرل فرینڈ بوائے فرینڈ بھی اب عام ہو گیا ہے، وہ بھی ایک خاص سطح پہ. 1,09,000 لوگ ہیں جو او لیول اور اے لیول کرتے ہیں، اور 5 کروڑ ہیں مقابلے پہ. اس 1,09,000 کی وجہ سے ہم پورے معاشرے کو یرغمال بنا لیتے ہیں. اب گرل فرینڈ، اب وہاں گرل فرینڈ کا تصور، اب وہاں تو حالت یہ ہے نا جی کہ اگر آپ کا بوائے فرینڈ چھوڑ گیا ہے تو اٹس جسٹ لائک کہ آپ کی طلاق ہو گئی. یہاں تو اس کا تصور ہی کوئی نہیں ہے، یہاں تو چیز ہی اور. پھر اخلاقیات کا بھی وہاں بالکل اور. اس کی ایک وجہ ہے کہ عورت کو انہوں نے مارکیٹ بنانے کی بڑی تکلیف دہ کوشش کی ہے. آپ سوچیں کہ ہماری جو فیشن انڈسٹری ہے، چونکہ آپ مجھ سے بہت 1000 گنا بہتر جانتے ہیں، یہ کچھ $120 بلین کی انڈسٹری ہے. اور اس انڈسٹری کی جو سینٹر فوکس خاتون ہے، وہ بیچاری 15 سال کی ایج ہے اس کی. ریم کی ایج ہے نا، 15 بھی بہت بڑی بات ہے. اس ریم کی ایج کے اندر اس کو کہا جاتا ہے، 10 سال کہا جاتا ہے کہ تم سائز 0 سے خوبصورت لوگوں کی، پلمپش ہوگی تو خوبصورت لوگوں کی. پھر بہت ہے. ایشوریہ رائے اور سشمیتا سین نے جب مس ورلڈ کا کمپٹیشن جیتا تھا تو 57 پلاسٹک سرجن تھے انڈیا میں. اس وقت 67,000 پلاسٹک سرجن. تو پاکستان میں بھی ہے. نہیں تو ہم تو ہمارا تو رول ماڈل وہ ہیں نا. اب خود سوچیں کتنی خوفناک بات ہے کہ ہم انڈیا کی فلم انڈسٹری کے مقابلے پہ اپنی فلم انڈسٹری نہیں،
کوئی مجھے انڈیا کا ڈرامہ دکھا دے، کوئی انڈیا کی فلم دکھا دے جہاں وہ باہر نکلتے ہوئے بھگوان کے سامنے یوں کھڑے ہو کے اس سے آشیرواد دے کے باہر نہ نکلے ہوں۔ آپ اس کو آیت الکرسی پڑھائے ہوتے مولوی بنا رہے ہو تم اس کو۔ ہاں، بلکہ نکلتے ہوئے تو ماں کہتی ہے بھائی آپ بسم اللہ تو پڑھ لو، یا تو وہ کہتے ہیں اماں چھوڑیں گے ہاں، بسم اللہ۔ کھانا کھانے سے پہلے۔ یہ مگر یہ تمام کے تمام جو ہماری اسلامی تعلیمات ہیں وہ اگر کہیں پیچھے رہ گئی ہیں تو یہ وہی والی بات ہے نا میرا کہ قصور ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مولوی کو ہم نے کہا تمہارے 3 کام ہیں، تم نے جو انہوں نے چرچ کو دیے تھے، تم نے بپتسمہ دینا ہے، اس کو کہا تم نے اذان دینی ہے، تم نے آئی ڈو پڑھانا ہے، انہوں نے کہا تم نے نکاح پڑھانا ہے، اور تم نے فیونرل میں دعا کرنی ہے والد صاحب کی، والدہ صاحبہ کی، انہوں نے کہا تم نے فاتحہ پڑھنی۔ اب اس کو نہ ہم نے تعلیم دی، نہ ہم نے اس کو ریلیٹ کیا۔ ہمارا ماڈرن آدمی جو ہے وہ دین نہیں پڑھتا، اور ہمارا دین والا جو ہے وہ ماڈرن علم نہیں کرتا۔ یہ بہت بڑی سازش تھی۔ آپ کو پتہ ہے، میں آپ کو بہت ایک خوفناک حقیقت بتا رہا ہوں کہ سب سے پہلا جو مدرسہ دینی یہ 1781 میں انگریز نے بنایا تھا۔ اس سے پہلے مسلمانوں کا کوئی دینی مدرسہ نہیں تھا۔ ایک ہی اسکول ہوتا تھا جس میں دین کی بھی تعلیم ہوتی تھی، دنیا کی بھی تعلیم ہوتی تھی۔ یہ ابو علی سینا، یہ جو ہے کیا نام ہے اپنا ابن الہیشم، یہ جابر بن حیان، یہ جو نیشا پور سے تھا، سارے جتنے بڑے سائنسدان تھے جی آکسفورڈ سے پڑھے ہوئے تھے، کیمبرج اسی جگہ سے پڑھے ہوئے۔ اصل یہ تھا کہ ایک اخلاقیات کا اوپر مقام تھا۔ آپ مجھے ایک بتائیں، یہ ڈاکٹر، میں سیکٹری ہیلتھ رہا ہوں، ڈاکٹرز کی کسی بھی تعلیم کے اندر کوئی اخلاقیات کی صورتحال ہے؟ اب تو بالکل نہیں رہ گئی۔ کیوں ہے ہی نہیں۔ بیٹا میں نے تمہارے لیے میرا ایک دوست ہے، بہت پیارا دوست، اللہ تعالیٰ اس کو خوش رکھے، ہم کلاس فیلو تھے، تو اس کے گجرات میں ہمارے والد، اس کے والد کی بان سوتر کی دکان تھی، لیکن نیک آدمی تھا اور بچے کو تربیت کی۔ اس نے بیٹے کو میڈیکل کالج میں داخل کر دیا۔ ہم اس کو نالائق سمجھے جاتے تھے نا، کیونکہ ہمیں سائنس نہیں آتی تھی، ہم نے 4 سال کچھ نہ پڑھا۔ 4 سال کچھ نہیں پڑا۔ تو اس نے سامنے والا پلاٹ خرید لیا، تو اس نے کہا کہ یہ میں نے تمہارے لیے خریدا ہے۔ اس نے کہا کیوں؟ اس نے کہا کہ میں تمہیں یہاں ہسپتال بنا کے دوں گا۔ تو اس نے کہا ابا میں کوشش بھی کروں نا تو جتنا تم نے وان سوتر کی دکان سے کمایا اتنا نہیں کما سکوں گا، تو مجھے تم نے تعلیم اس لیے دی ہے کہ میں کاروبار کروں، تو میں یہی کاروبار کرتا۔ یہ تربیت کا ہے کہ باپ نے اس کو سکھایا تھا کہ کاروبار نہیں ہوتا۔ وہ اس نے زندگی بھر پرائیویٹ کلینک نہیں کیا۔ ہم لوگوں کو چھاپے مار مار کے ہسپتال میں سے روکتے تھے کہ بھائی یہ جو تمہارے دلال بیٹھ کھڑے ہوئے ہیں یہاں پر، یہ جو چاہتے ہیں کہ اپنا ڈاکٹر کے کلینک میں چلے جاؤ اور تم صرف 10 بجے سے 11 بجے نہیں۔ اسکول کی ٹیوشن ہم جس زمانے میں پڑھتے تھے، وظیفے کے ہمارے بچوں کو ٹیچر جو تھا صبح 9 بجے سے پہلے بلا رہتا تھا، تم علیحدہ کلاس شام کی کلاس ہوتی، کوئی ٹیوشن کا تصور نہیں تھا۔ ایک ڈیڈیکیشن، آپ خود سوچیں کہ میرے ٹیچر جب امتحان دے رہا تھا میٹرک کا تو دروازہ کھٹکا کے پوچھتے تھے کہ یہ بچہ پڑھ رہا ہے کہ نہیں، تیاری کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا۔ تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو 3 چیزیں آئی ہیں ایجوکیشن سسٹم میں، اس نے ہمیں تباہ کیا۔ ایک تو کمرشلائزیشن آئی، دوسرا اس سے پہلے جتنے بھی ایجوکیشن سسٹم تھے اس میں فرسٹ سیکنڈ تھرڈ نہیں آتا تھا۔ اب دیکھیں آپ کتنا ظلم کرتے ہیں بچوں کے ساتھ۔ میں ایک بہت بڑے اسکول میں چلا گیا، اور یہ جو کیا ہوتی ہے، یہ جو آخری دن جو ہوتی ہے انعامات والی تقریب جو ہوتی ہے، اس میں چلا گیا۔ مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے اس کے اندر۔ کہیں بھی کبھی فرسٹ سیکنڈ تھرڈ دنیا کے، نہ فرینچ اس میں، رومنز میں، نہ ایجپشنز میں، نہ کسی میں۔ میں نے کہا تم نے مجھ سے 12 بچوں کا انعام دلوائے، ان 450 بچوں کا کیا قصور ہے جن کی ماؤں کے سامنے آپ نے ذلیل و رسوا کر دیا؟ آپ نے تو پوری زندگی ان کو ایک احساس کمتری کا شکار کر دیا۔ یہ کتوں والی ریس جو ہے کارپوریٹ کلچر نے دی ہے۔ 2 بھائی ایک ساتھ پڑھ رہے ہوں گے، ایک دوسرے سے نوٹ چھپائیں گے۔ اس زمانے میں ہوتا تھا، اس سے پہلے کے ایجوکیشن سسٹم میں ہوتا تھا کہ یہ میرا بچہ پڑھ گیا ہے، یہ بچہ ٹھیک ہے، یہ قابل ہو گیا، جب جہاں بھی حکمت کی دکان کھولے گا یہ میں سکھا دیا اس کو، کوئی گریڈنگ نہیں ہوتی۔ اور تیسرا ایبسینٹی ایویلویشن سسٹم، یہ بڑی خوفناک چیز ہے۔
کہ ایک وہ ٹیچر ایویلویٹ کرتا تھا، اس نے اخلاقیات سیکھی ہے کہ نہیں سیکھی، اس نے اپنا وہ سیکھا ہے کہ اپنا علم سیکھا ہے کہ نہیں سیکھا. یہ جب تک آپ اپنے پورے ماڈرن ایجوکیشن سسٹم کو اور ماڈرن اپنی لائف کو دین کی امبریلا کے نیچے نہیں پڑھائیں گے. میں امبریلا یہ نہیں کہتا ہوں کہ اس کو تمہیں نماز آنی چاہیے، روزہ آنا چاہیے، وہ خود بخود آ جائے گا جس دن وہ سمجھے گا. دیکھیں تصور آخرت جو ہے نا، وہ اتنا بڑا تصور ہے کہ دنیا کے اندر اس کے بغیر انصاف ممکن نہیں ہے. آپ جہاں رہتی ہیں، میں جہاں رہتا ہوں، میرے سامنے ایک خالی پلاٹ ہے، میرے ارد گرد سارے 4 کنال 5 کنال والے لوگ ہیں. ہمارا پڑوسی کو غریب ہے ہی نہیں. اس پلاٹ میں ایک چوکیدار آ جاتا ہے. وہ چوکیدار جو ہے وہ مکان بننے والا ہے، تعمیر شروع ہو گئی ہے، اس کا مالک 3-4 مہینے کے لیے غائب ہو گیا ہے، اس کو تنخواہ نہیں مل رہی. اب وہ کبھی ادھر سے لے کے کھا رہا ہے، کبھی ادھر سے، آخر بیمار پڑتا ہے، دوائی کے پیسے نہیں ہیں، 2-3 دن بیمار رہ کے مر جاتا ہے. میرے گھر کے اندر فریج میں کھانا بھی پڑا ہے، میری جیب میں پیسے بھی ہیں، میں زندگی میں. آپ مجھے بتائیں دنیا کا کوئی قانون ایسا ہے جو مجھے ہتھکڑی لگائے گا؟ اگر اس کو کچھ نہ دے. نہیں ہے نا. لیکن آخرت میں مجھے ہتھکڑی لگتی ہے. تو اسلام میں تصور آخرت جو ہے نا، یہ جب تک جاگزین نہیں ہوتا اخلاقیات بن ہی نہیں سکتے. اللہ نے کہا اللہ پہ ایمان لاؤ، فرشتوں پہ ایمان لاؤ، رسولوں پہ ایمان لاؤ، لیکن آخرت میں ایمان کا لفظ نہیں لکھا. وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، آخرت پر یقین کرو کہ کوئی روز جزا ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ 200 بندوں کو آپ جناب اپنا قتل کریں اور اس کے بعد اچانک 4 ڈبکیاں آپ کو پانی میں آ جائیں اور آپ کہیں کہ آپ کو عذاب مل گیا، یا آپ کو 2 بندوں پھانسیاں. نہ، تصور آخرت جو ہے اخلاقیات کی جڑ ہے، اور وہی ہم اس سے غائب ہو جاتے ہیں. ہم اپنے بچوں کو کس طرح سے اس کو آسان الفاظ آسان طریقے یہ ہے کہ آپ خود سب دیکھیں. کبھی یہ مجھ سے لوگ کہتے میں ابھی پچھلے دنوں ایک بہت بڑے بیکناؤز اسکول کی ٹیچروں کے، آپ وہ ٹیچریں ہیں، سوال مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ ہم بچوں کو کیسے پالیں. میں نے کہا یہ تو تم سے پوچھنا چاہیے بچے کیسے پالیں، مجھ سے کیوں پوچھتے ہو؟ میں نے تو بچے نہیں پالے، تم تو عورتیں بھی ہو، ٹیچر بھی ہو، سب کو. ہو ہی نہیں سکتا کہ ایک اچھا اداکار آپ کے سامنے اداکاری نہ کر رہا ہو اور آپ کو ایکٹنگ آ جائے. کس سے سیکھتے ہیں؟ یہ جو میں نے 17 سال ڈرامہ لکھا ہے پاکستان ٹیلی ویژن کے لیے. یہ کون سی درسگاہ تھی جس سے روئی بانو نکل آئی تھی، جس سے عظمیٰ گیلانی نکل آئی تھی؟ کس کو دیکھا تھا ان لوگوں نے؟ تو جب ایکٹنگ جو ہے وہ نہیں آتی رول ماڈل کے بغیر، تو تربیت کیسے ہو جائے گی رول ماڈل؟ صحیح. کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ سب کچھ آپ کے تعاون سے ہی ممکن ہو سکا ہے؟ اپنی زکوٰۃ اور عطیات ڈیپیلیک اسمائل اگین فاؤنڈیشن کو دیں تاکہ یہ مسکراہٹیں یوں ہی بکھرتی رہیں.